اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله۔ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیزیں حلال کی گئی ہیں، آپ ان سے فرما دیں کہ تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور وہ شکاری جانور جنہیں تم نے شکار پر دوڑاتے ہوئے یوں سدھار لیا ہے کہ تم انہیں شکار کے وہ طریقے سکھاتے ہو جو تمہیں اللہ نے سکھائے ہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ سو تم اس شکار میں سے بھی کھاؤ جو وہ شکاری جانور تمہارے لیے مار کر روک رکھیں، اور شکار پر چھوڑتے وقت اس شکاری جانور پر اللہ کا نام لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ حساب میں جلدی فرمانے والا ہے۔ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم۔ آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، اور ان لوگوں کا ذبیحہ بھی جنہیں الہامی کتاب دی گئی تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، اور اسی طرح پاک دامن مسلمان عورتیں اور ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ اذا آتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ جب کہ تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو، مگر شرط یہ کہ تم انہیں قید نکاح میں لانے والے عفت شعار بنو، نہ کہ محض ہوس رانی کی خاطر اعلانیہ بدکاری کرنے والے، اور نہ خفیہ آشنائی کرنے والے۔ اور جو شخص احکام الہی پر ایمان لانے سے انکار کرے تو اس کا سارا عمل برباد ہو گیا، اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا،
وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. اے ایمان والو، جب تمہارا نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو تو وضو کے لیے اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو نہا کر خوب پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم سے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے قربت مجامعت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو اندرین صورت پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو. بس تیمم یہ ہے کہ اس پاک مٹی سے اپنے چہروں اور اپنے پورے ہاتھوں کا مسح کر لو. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. اللہ نہیں چاہتا کہ وہ تمہارے اوپر کسی قسم کی سختی کرے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. سامعین اکرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 7 سے شروع ہوگا آج کا سبق، اور آج کا سبق جو ہے کل کے سبق کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری آیت جو ہم نے آیت نمبر 6 پڑھی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پہ اپنی نعمتیں تمام کر دے تاکہ تم شکریہ ادا کرو. سامعین کرام، بات یہ ہے، تھوڑی سی یہ بات سن لیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اور ہم کیا چاہتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، یہ میں بات کر رہا ہوں، آج کا سبق ہے اور کل کا سبق آیت نمبر 6 کا آخری حصہ ہے، کہ آپ صرف یہ اندازہ لگائیں کہ ہماری چاہت میں اور اللہ تعالیٰ کی چاہت میں کتنا بڑا تضاد ہے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں عام طور پہ معاشرے کی جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس میں ہم کیا چاہتے ہیں یہ پہلے دیکھیں، لیکن پہلے یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے. بنسبت یہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ دین میں کوئی سختی نہیں چاہتا. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج. دوسری جگہ یہی آیت ہے تقریباً، اس میں زیادہ وضاحت ہے، ما یرید اللہ لیجعل علیکم فی الدین من حرج. دین میں یعنی زندگی گزارنے میں کوئی تنگی نہیں چاہتا. یہاں اس آیت میں خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ جو نماز کی وہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے طہارت کا تذکرہ کیا ہے، لیکن یعنی اگر آپ بیمار ہیں، ان کنتم مرضی او علی سفر میں ہیں، بیمار ہیں اور سفر میں جا رہے ہیں، اور آپ جائے حاجت سے آئے ہیں یا عورتوں سے قربت کی ہے، ان تمام صورتوں میں
جو طہارت ہے اس کی اصلی احکامات اگر پورے نہ بھی ہو سکیں، یعنی پانی سے، فلم تجدوا ماء، پانی مطہر ہے، لیکن اگر وہ میسر نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی، کسی بھی گردآلود چیز سے آپ پاکی کا ارادہ کر کے اس پہ ایک دفعہ ہاتھ مار کے چہرے پر پھیر لیں اور دوسری دفعہ ہاتھ مار کے دونوں ہاتھوں پہ پھیر لیں، بس کام ہو گیا. یعنی وہ نجاست جو ہے اس سے آپ پاک ہو گئے. تو یہ دیکھیں کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور اسی میں آپ مضمون تلاش کریں، اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ایک تو دین میں کوئی تنگی نہ ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ دین میں بہت تنگیاں ہیں، دین کو ہم مشکل تصور کرتے ہیں اور اپنے لیے ناقابل عمل تصور کرتے ہیں. ہے مشکل ہے، ناقابل عمل ہے اس شخص کے لیے جو دنیا دار ہو، جس کو اللہ سے ملاقات کی کوئی نہ تڑپ ہو، نہ آرزو ہو، نہ امید ہو. تو اس کے لیے یہ دین جو ہے یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور بڑا یہ آپ اندازہ لگا لیں نا کہ اگر دین آپ کے لیے، دین کے احکامات پر عمل پیرا ہونا آپ کے لیے مشکل بن رہا ہے، دین آپ کو مشکل لگ رہا ہے، تو آپ نے مقصد زندگی کو ٹٹولیں. کہیں نہ کہیں اس میں کھوٹ ہوگا، نیت میں کھوٹ ہوگا. بات یہ ہے سامعین کرام کہ نیت میں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نیتوں میں کھوٹ نہیں پسند کرتا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نیت خالص ہو. فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، بس اللہ کی بندگی کرو اور دین اس کے لیے خالص کر دو، یعنی صرف اسی کے لیے زندگی گزارو. ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیف وما انا من المشرکین. تو یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اور پھر دیکھیں اس آیت میں جو گزشتہ آیت ہم نے پڑھی ہے کہ ایک تو تنگی نہیں چاہتا، اور چاہتا ہے کہ تم مکمل پاک طور، ظاہری اور باطنی طور پہ تم پاک رہو. باطنی پاکیزگی بھی مطلوب ہے سامعین کرام. یہ تو نہیں کہ صرف ظاہری پاکیزگی. مشرک جو ہیں، ایک مشرک جن کے خیالات نجس ہیں اور وہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی اور کو بھی شریک کرتے ہیں، ان کو ناپاک کہا گیا ہے، نجس کہا گیا ہے. کیونکہ ان کا یعنی بظاہر ایک مشرک ابھی نہا کے نکلا ہو، خوب پاک صاف ہو، لیکن وہ نجس ہے، وہ پلیت ہے، وہ ناپاک ہے. کیوں کہ اس کے خیالات ناپاک ہیں. سامعین کرام، اصل تعلق ناپاکی کا آپ کے خیالات سے ہے. آپ کے خیالات کیسے ہیں؟ تو یہ لمبا مضمون ہے، لیکن یہ درس اس کا متحمل نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم پاک ہوں، صاف ہوں. اور دوسری یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دنیا میں اپنی نعمتیں تمام کرنا چاہتا ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے ظاہری نعمتیں ہمارے ہر انسان کے لیے رحمانیت کے حساب سے تو وہ مکمل ہیں. باطنی نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ تمام کرنا چاہتا ہے. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نور مقرر کرنا چاہتا ہے، ہمارے لیے ایک بہت اچھی زندگی متعین کرنا چاہتا ہے، ہمیں نصیب کرنا چاہتا ہے. اپنی نعمتیں، اسلام کیا ہے؟ یہ ایک نعمت ہے. اسلام، دین اسلام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، آپ کو فرش سے اٹھا کے عرش پہ پہنچا دیا جائے گا. یہ نعمت نہیں تو اور کیا ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ آپ اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں. ہم کیا، اب یہ دیکھیں ہم کیا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ ہمیں فرش سے عرش تک لے جائے اور ایک بہت اچھی زندگی ہمیں دے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خواہش ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. لیکن ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمارا مطلوب و مقصود دنیا ہے، مال و دولت ہے. اچھی زندگی سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ ہماری چاہت کیا ہے؟ ہماری چاہت اچھی زندگی ہم کسے کہتے ہیں؟ کہ روپے پیسے کی برسات ہو، مال و دولت کی فراوانی ہو، اور
اچھی طریقے سے رہیں، اچھے گھر میں رہیں، بڑا گھر ہو، اچھا گھر ہو، باغیچہ ہو، اس میں یہ ہو اور وہ ہو، بہرحال تو پھر ادھر نوکر ہو چاکر ہوں، اور پھر بس وہ نعمتیں آتی رہیں اور ہم استعمال کرتے رہیں اور مال و دولت کی فراوانی ہو. یہی ہماری معاشرے میں اچھا مقام ہو اور اچھی طرح ہمیں لوگ یعنی ویلکم کہیں، یہ کہیں، سلام کریں. عام طور پہ ہر ایک کی اپنی اپنی وہ ہیں، لیکن عام طور پہ یہ ہے کہ ایک اچھی زندگی سے ہم مراد لیتے ہیں اچھی دنیا. تو افسوس کی نہایت افسوس کی بات ہے، اور اس عقل پہ ماتم ہونا چاہیے، افسوس ہونا چاہیے، ماتم ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم ظاہری اور باطنی طور پر خیالات بھی پاک ہو جائیں. ہمارے خیالات تو ناپاک ہیں. وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ آج کی سبق میں فرما رہا ہے آیت نمبر 7، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ. تم دیکھو میری نعمت تو یاد کرو نا جو میں نے تم پہ کی ہے. اب اللہ تعالیٰ کی نعمت کیا ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کی نعمت یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں عالم ارواح سے یہاں عالم دنیا میں ایک جسم عطا فرمایا ہے. مرد کا ہے یا عورت کا ہے وہ ایک الگ بات ہے. تو ایک جسم عطا فرمایا اور ہمیں ایک اپنی یہ دنیا کیا ہے یا اس دنیا میں آنے کا وجہ کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات کے لیے تیاری کا وقت دینا چاہتا ہے. بہرحال یہ آپ سوچ لیں، سمجھ لیں. بہرحال ابھی اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس، لیکن نعمت اللہ کی نعمت، یہ دنیا میں آمد ہماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے. پھر ہمیں جو جسم عطا فرمایا، اس میں جو قوتیں ہیں، اس میں ارادہ ہے اور اس میں اختیار ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. پھر جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ہمارے لیے ہدایت نازل کی ہے، اور پھر ہمیں اس ہدایت کو قبول کرنے کی نعمت بخشی ہے. اور پھر یہ بھی ایک نعمت ہے کہ ہم یعنی مسلمان گھرانے میں پیدا کیے گئے ہیں. یعنی ظاہر ہے میرے جو سامعین ہیں وہ ظاہر ہے جدی پشتی مسلمان ہیں، آبا و اجداد ہمارے مسلمان تھے، لیکن یہ کافی نہیں ہے. لیکن پھر بھی ایک نعمت تو ہے کہ اس نے ہمیں ہندو کے یا یہودیوں کے گھرانے میں نہیں پیدا کیا. تو یعنی پیدائشی طور پہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. پھر اب یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں سوچنا سمجھنا ہے اور اب اس وعدے کی تجدید کرنی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ ومیثاقہ الذی واثقکم بہ. اور وہ نعمت، وہ عہد جو اس نے تم سے لیا جب تم نے کہا سمعنا و اطعنا، اس قلتم سمعنا و اطعنا. مسلمان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے نا، اس کلمے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے لا الہ کا مطلب یہ ہے، لا الہ الا اللہ کا، کہ سمعنا و اطعنا، میرا معبود کوئی دوسری ہستی نہیں ہے جس کی میں بات مانوں، اللہ ہی کی میں بات مانوں گا، سنوں گا اور اس کی اطاعت کروں گا. واتقوا اللہ، اور دیکھو اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے رہو، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے رہو. یعنی اللہ تعالیٰ کن باتوں پر خوش ہوتا ہے، کس بات پہ ناراض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر ہم اس کے احکامات کے سامنے سر جھکا دیں گے وہ خوش ہوگا، اگر نافرمانی کی روش اختیار کر لیں گے وہ ناخوش ہوگا. ناخوش ہوگا تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں یعنی عذاب اس کا ہم پہ محقق ہو جائے گا. تو واتقوا اللہ، اللہ کے عذاب سے ڈرو جو نافرمانی کی صورت میں تم پہ آئے گا. ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دیکھو جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے اس سے واقف ہے کہ تم زندگی کیوں گزار رہے ہو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، انصاف سے اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ. یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب سامعین کرام، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ایک نمونہ بنا لو.
یہ انصاف کی گواہی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں رسول کے طریقے پر چل رہا ہوں، میرا ہر بات ہر طریقہ رسول کے طریقے پہ ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اللہ تعدلوا، کہ تم انصاف نہ کرو، اعدلوا، انصاف کرو، هو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے قریب ہے، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو اس سے واقف ہے کہ کیوں کر رہے ہو، کس نیت سے کر رہے ہو۔ اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو تمہارا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، عظیم، ان کے لیے اجر ہے، اجر عظیم ہے اور بخشش ہے۔ والذین کفروا، جنہوں نے انکار کیا، انکار کیا، وکذبوا، جھٹلائے میرے احکامات، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ خامندان دوزخ ہیں۔ سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، آپ دہرائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بہ اذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور۔ یا ایہا الذین آمنوا كونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ ترجمہ دہرائیے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ نے تم کو جو نعمت ادا کی ہے اس کا خیال رکھو۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے۔ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ اے ایمان والو، اللہ کی خاطر انصاف پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ۔ اعدلوا، عدل کرو، هو اقرب للتقوی، یہ روش تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون،
اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ اجر عظیم۔ وعدہ ہے اللہ کا ایمان والوں سے، اور جو اس کے مطابق عمل کرتے رہے ان کے لیے بخشش ہے، اجر عظیم ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلائیں میرے احکامات، یہ اصحاب دوزخ ہوں گے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. And remember God's blessings upon you, and his covenant which he covenanted with you. When you said, we hear and we obey. And remain conscious of God, for God knows what the hearts contain. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. O you who believe, be upright to God, witnessing with justice. And let not the hatred of a certain people prevent you from acting justly. Adhere to justice, for that is nearer to piety. And fear God. God is informed of what you do. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. God has promised those who believe and work righteousness. They will have forgiveness and a great reward. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. As for those who disbelieve and reject our revelations, these are the inmates of hell. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔